بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے شکر سے متعلق. اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے سے متعلق، شکر کرنے کی کیا برکتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا، بندوں کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بننے سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سائے میں جی رہے ہیں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں سے ہٹ کر وہ زندگی گزار رہا ہو. سب کے سب اللہ کی نعمتوں کے سائے میں جی رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا کیوں نہ ہو، سب کے سب اللہ کی نعمتوں کے سائے میں جی رہے ہیں. میں ایک سانس لیتا ہوں، اس سانس کے پیچھے کروڑوں مشینیں کام کر رہی ہے. میرا جسم کام کر رہا ہے، میرا پھیپھڑا کام کر رہا ہے، میری رگیں کام کر رہی ہے، میرا ناک کام کر رہا ہے. اس ایک سانس کے پیچھے کروڑوں مشینیں کام کر رہی ہیں. اس ایک سانس کے پیچھے جتنی مشینیں کام کر رہی ہے، اللہ کسی ایک مشین کو فیل کر دے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے. نہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر ہے، نہ ہمیں اپنے دین کی قدر ہے، نہ ہمیں اپنے نبی کی قدر ہے، نہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کی قدر ہے، نہ ہمیں اپنے نبی کی عظمت کی قدر ہے. اللہ کی نعمتوں پر ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. اللہ کو بندوں سے بڑی محبت ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ ایمان والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہوتی تو ہمیں اللہ کی مان کر کے چلتے. اگر ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہوتی تو دین میں کوئی نماز نہیں چھوٹتی. اگر ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہوتی تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرتے. بے شمار اس کی نعمتیں ہیں، بے شمار اس کی نعمتیں ہیں. صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے صحت دی ہے، اس نعمت کی قدر کرو، بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ ہاسپٹلوں کے اندر جا کر کے دیکھو،
کئی ایسے لوگ ہیں جو صحت کے لیے ترس رہے ہیں۔ بیماروں کو دیکھو، کتنے ایسے بیمار ہیں صحت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اولاد مطلبی بن گئی، رشتہ دار مطلبی بن گئے، عزیز اقارب دور ہو گئے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ صحت کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ صحت کی نعمت ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، لہذا ہر نماز کے بعد اللہ سے صحت مانگا کرو، ہر نماز کے بعد اللہ سے عافیت کو مانگا کرو، تندرستی کو مانگا کرو۔ اللہ نے ہمارے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر کرو، ورنہ ہاسپٹلوں کے اندر جا کر دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں پیر کام نہیں کر رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کڈنی کام نہیں کر رہی ہیں، آنکھ کام نہیں کر رہی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمارے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس انسان پر کہ وہ انسان جو اپنی غریبی کو، تنگ دستی کو، فقیری کو لوگوں سے بیان کرتا پھرتا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، ارے اللہ نے تجھے جو کروڑوں کا جسم دیا ہے، اسی پر غور کر، تیرا اللہ تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے تجھے جو کروڑوں کا جسم دیا ہے، اسی پر غور کر، تیرا اللہ تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ جو کروڑوں کا جسم ہے، تیرے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے، اسی پر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اگر پیر میں سڑا پیدا ہو جائے، کاٹنے کی ضرورت پڑے، دنیا کا کوئی انسان وہ اوریجنل پیر دے سکتا ہے؟ آنکھوں کی بینائی چلی جائے، دنیا کا کوئی انسان اوریجنل آنکھ دے سکتا ہے؟ اس کی دی ہوئی نعمتیں دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ عرب کا ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہاسپٹل آیا، کڈنی فیل ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ تیری کڈنی کا آپریشن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس مالدار آدمی نے گھر میں جتنی دولت تھی، جتنے پیسے تھے، جتنے خزانے تھے، سب ہاسپٹل منگایا۔ اب منگا کر کے ہاسپٹل کے باہر ان پیسوں کو پھینک رہا ہے، اس دولت کو پھینک رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے پیسے پھینک رہے ہیں، تو عرب مالدار آدمی کا جواب سنیے، وہ کہنے لگا، تو ہے اس دولت پر، تو ہے اس دولت پر کہ اس مال نے میری کڈنی کو صحیح نہیں کر سکا۔ تو بے شمار اس کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا، اے اللہ تیری کوئی ایسی نعمت بتا دیجئے جو پوشیدہ چیزوں میں شمار ہوتی ہے،
دکھائی نہیں دیتی، پوشیدہ چیزوں میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا داؤد سانس لو، داؤد علیہ السلام نے سانس لیا، اللہ نے کہا سانس کو چھوڑو، داؤد علیہ السلام نے سانس کو چھوڑا، پھر اللہ نے فرمایا اے داؤد یہ سانس کا اندر آنا باہر جانا یہ میری پوشیدہ نعمتوں میں سے ہے، یہ میری بہت بڑی نعمت ہے۔ سانس لیا باہر نہیں جا رہی ہے، باہر لیا اندر نہیں جا رہی ہے، تب تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 50 سال عبادت کیا، 50 سال عبادت کیا، اللہ نے فرمایا جاؤ اب ہم تمہاری مغفرت کر دیں۔ وہ عابد کہنے لگا مغفرت کس بات کی؟ کس بات کی مغفرت؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، 50 برس سے عبادت کر رہا ہوں، مغفرت کس بات کی؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، معافی کس بات کی؟ اللہ نے رات سونے کے بعد اس عابد کی گردن کی ایک رگ کو ہٹا دیا، گردن ٹیڑھی ہو گئی، سیدھی نہیں ہو رہی ہے، پوری رات تکلیف درد اس قدر کہ پوری رات تڑپتا رہا۔ صبح ہو جانے کے بعد اللہ نے الہام فرمایا کہ تمہارے گردن کی ایک رگ ہٹانے سے پوری رات تڑپتے رہے ہو، تمہارے 50 سال کی عبادت، 50 سال کی عبادت ہمارے اس رگ کے نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ بے شمار اس کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم جی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر گزار بندے بن جاؤ، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، کھانے کی چیزیں دی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اسی کی عبادت کرو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگوں ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں ہم نے تمہارے لیے معاش کمانے کے راستے رکھے، قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے، شکر گزار بندے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم،
اللہ فرماتے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اللہ کے مطیع فرما بردار بندے تھے، شرک سے بہت دور تھے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دے رہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ فرماتے ابراہیم تو اپنے رب کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق فرماتے ہیں انہو کان عبدا شکورا، کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے رب کے بڑے شکر گزار بندے تھے، بڑے شکر گزار بندے۔ اللہ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے بندو ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے، بڑھوتری کریں گے۔ اگر ہماری دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ فرماتے ان نعمتوں کو چھین لیں گے، ان عذابی لشدید، اور اللہ فرماتے اپنا عذاب ان پر مسلط کر دیں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا عبادت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا عبادت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا تجارت بھی ہے، نعمتوں پر شکر کرنا عبادت بھی ہے، نعمتوں پر شکر کرنا تجارت بھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے، شکر کرنا عبادت ہے، عبادت پر اللہ تمہیں ثواب دیں گے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے، شکر کرنا تجارت ہے۔ کیسے؟ بندہ جس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ بندہ جس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بہتر، اس سے بڑی نعمت دینے کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو نعمتوں پر شکر کرنا ثواب بھی ہے، نعمتوں پر شکر کرنا تجارت بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شکر کرنے کے بعد جو نعمت تمہیں ملتی ہے وہ نعمت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ناشکری کے بعد جو نعمت تمہیں ملتی ہے وہ نعمت کبھی بھی باقی نہیں رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعمتوں پر شکر کرنا نعمت کی حفاظت بھی ہے اور نعمت میں اضافہ بھی ہے۔ نعمتوں پر ناشکری کرنا نعمت چلے جانے کا بھی ذریعہ ہے اور آئندہ کوئی نعمت نہ ملنے کا بھی ذریعہ ہے۔ کتنی بہترین بات ارشاد کرنا ہے۔ شکر گزاری ایمان کا حصہ ہے، الشکر نصف الایمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے شکر گزاری آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ایمان کے دو حصے کیے ہیں، ایک حصہ شکر کا ہے، ایک حصہ صبر کا ہے۔ نعمتیں مل گئی، شکر کرو، شکر کرنے پر اللہ ثواب دیں گے۔ شکر کرنا عبادت ہے، عبادت پر ثواب دیں گے اور نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ نعمتیں نہیں ملی، صبر کرو، صبر پر بھی اللہ تمہیں ثواب دے گا، شکر پر بھی ثواب ملے گا، صبر پر بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر برس رہی ہے لیکن ان نعمتوں کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، جی انسان کی تمام ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ ہر ایک کو مال دیتے ہیں، ہر ایک کو مال دیتے ہیں۔
اللہ ہر ایک کو مال دیتے ہیں، ضرورت پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں، خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ خواہشات بادشاہ لوگوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے، ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ خواہشات بادشاہ لوگوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے، ضرورتیں غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ مال دیتے ہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال دیتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال نہیں دیتے۔ آج ہمارے پاس مال ہے تو مال ضرورت پر لگ رہا ہے، خواہشات پر لگ رہا ہے۔ ضرورت پر کم لگ رہا ہے، خواہشات پر زیادہ لگ رہا ہے۔ اگر خواہشات کے پیچھے چلو گے، خواہشات کو غلام بناؤ گے، انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ خواہشات کے پیچھے چلتے رہو گے تو پھر انسان کی زندگی قرضوں کی زندگی کنگال بن کر کے رہے گا۔ ضرورت کے بقدر انسان زندگی گزارے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے مقابلے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ دنیا کے مقابلے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ الحمدللہ میرے پاس سواری ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ میرے پاس ذاتی مکان ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس ذاتی مکان، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے مقابلے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، اللہ شکر کی توفیق دیں گے۔ دین کے بارے میں، دین کے مقابلے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو کہ میں دن میں 2 ہی وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، میں کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ وہ صدقہ کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ وہ اللہ کے راستے میں مال لگا رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ وہ مسجد و جماعت میں بیٹھ رہا ہے، میں کیوں نہیں بیٹھ رہا ہوں؟ وہ گشتوں میں ملاقاتوں میں جا رہا ہے، میں کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ دین کے مقابلے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے، اللہ عبادت کی توفیق دے گا۔ آج ہمارا الٹا معاملہ ہو گیا، دنیا کے مقابلے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دین کے مقابلے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے مقابلے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے، اللہ شکر کی توفیق دیں گے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اللہ عبادت کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسی مہینہ جنوری 31 اور 1 فروری کو ہاویری ہبلی دھارواڑ کا ضلع کا عمومی اجتماع ہبلی میں منتو روڈ میں ہونے والا ہے۔ اجتماع کے کچھ دن ہمارے پاس باقی ہے، اجتماع کی محنت میں لگے رہے، اجتماع کے لیے ہمارا جان بھی لگے، ہمارا مال بھی لگے، ہماری قربانی بھی لگے، ہماری صلاحیت بھی لگے۔ ہاں کچھ دن باقی ہیں، اجتماع کی قبولیت کے لیے دعا بھی کریں۔ فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد اپنی دعاؤں کے اندر اجتماع کی قبولیت کے لیے دعا بھی کریں۔ اتنا بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اتنا بڑا خیر والا اجتماع ہونے جا رہا ہے، کوئی آدمی، کوئی مسلمان بندہ کہ اجتماع کی خیر سے محروم نہ رہے، اجتماع کی برکت سے محروم نہ رہے۔ اس لیے اجتماع کی محنت میں لگے رہے اور خوب اجتماع کی دعوت چلاتے رہے، خوب چلاتے رہے۔ جہاں رہتے ہو، جس جگہ رہتے ہو، جو تجارت کرتے ہو، جس شعبے میں کام کرتے ہو، اجتماع کی دعوت چلائے کہ 31 جنوری اور 1 فروری کو ہبلی میں اجتماع ہونے والا ہے۔ اور ہمارے پرانے ذمہ دار ساتھی جو ہے نئے طبقے کو اجتماع میں لانے کی فکر بھی کریں، اجتماع میں لانے کی فکر بھی کریں۔ اور مستورات، اتنا بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے تو مستورات بھی اجتماع کے خیر سے محروم نہ رہیں، اس لیے کہ مستورات کو گئے سورہ یاسین پڑھ کر کے اجتماع کی قبولیت کے لیے دعا کریں، مستورات کو گئے کہ نفل روزہ رکھ کر کے اجتماع کی قبولیت کے لیے دعا کرو۔
ہم جو کام کر سکتے ہیں مستورات نہیں کر سکتی ہے. ہم جو اجتماع میں جاتے ہیں، اجتماع کا اتنا بڑا کام کرتے ہیں، مستورات نہیں کر سکتی ہے. ہمارے بڑے اکابر فرماتے ہیں گھر بیٹھے مستورات سورہ یاسین پڑھ کر کے، نفل روزہ رکھ کر کے اجتماع کی قبولیت کے لیے دعا کرتی ہے، یا تو پھر اجتماع کی محنت کے لیے اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے، یا اجتماع کی قبولیت کے لیے، یا تو اجتماع کی محنت کے لیے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے وہ اجتماع کے پورے ثواب کو حاصل کر لیتی ہے. اسی لیے ہماری مستورات اجتماع کی خیر سے، برکت سے، ثواب سے خالی نہ رہے. اس لیے گھر کے اندر مستورات کو کہے کہ روزہ رکھ کر کے یا سورہ یاسین پڑھ کر کے اپنے دعاؤں کے اندر اجتماع کی قبولیت کے لیے دعا کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحمت.